اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج جو ہم نے رکوع سے آغاز کرنا ہے اس کے اندر صدقات و خیرات کی فضیلت کے بارے میں ذکر ہے۔ مختلف مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں اور بندوں کو سمجھایا ہے اور آداب بیان فرمائے ہیں کہ کس طرح سے صدقات و خیرات کرنے چاہیے اور کن باتوں کو اپنانا چاہیے اور کن باتوں کو نہیں اپنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مثال سے آغاز فرمایا اس رکوع کا، کہ وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کی مثال اس دانے جیسی ہے جس نے 7 خوشے اگائے۔ ہر خوشے میں 100 دانے ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے، اور اللہ کا فضل بڑا وسیع ہے اور وہ بڑا عظیم ہے۔ وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا اس کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں نہ ہی اذیت دیتے ہیں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور آخرت میں انہیں نہ تو کوئی آئندہ کا خوف ہوگا اور نہ ہی ماضی کا غم ہوگا۔ اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت پہنچائی جائے۔ اللہ بہت بے نیاز اور عظیم حلم والا ہے۔ سب سے پہلے جو مثال بیان فرمائی ہے اس کی میں وضاحت کر دیتی ہوں کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت ایسے ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں 1 دانہ بیج کر ڈالتا ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے پیدا ہوتے ہیں، گویا 1 دانہ بیج کے طور پر ڈالنے والا 700 گنا زیادہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کی اخلاص کے اعتبار سے 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی کوئی حد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت زیادہ بھرے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کریم ہے، جواد ہے، جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے، اور کئی جگہ پر اس سے بھی زیادہ نیکیوں کی بشارت ملتی ہے، جیسا کہ پیدل حج کرنے پر بعض روایات کی روح سے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ وسیع فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے جتنا مرضی بڑھا دیتا ہے اور اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس خرچ کیے پر نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی اذیت دیتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام کے لیے 1000 اونٹ بما ساز و سامان پیش کیے تھے، اور حضرت عبد الرحمن نے 4000 درہم صدقہ کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیے تھے، اور عرض کیا تھا کہ میرے پاس کل 8000 درہم تھے، ان میں سے آدھے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھے ہیں اور آدھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کر دیے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم نے دیے ہیں اور جو تم نے رکھ لیے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں میں برکت عطا فرمائے۔ تو صدقہ دینے کے بعد احسان جتلانا اور جس صدقہ دیا اسے تکلیف دینا یہ بالکل ناجائز اور ممنوع ہے، اس سے صدقے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو جیسے کہ آگے والی آیات میں بھی آئے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے ایمان والو اپنے صدقے احسان جتلا کر اور تکالیف دے کر ضائع مت کرو، باطل مت کرو۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت پہنچائی جائے، یعنی صدقہ تو خیرات کر دیں اس کے بعد پھر جسے دیا ہے اس کو پر احسان جتلایا جائے اور اسے اذیت پہنچائی جائے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، بلکہ اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا یہ چیز احسان جتلانے سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے صدقات احسان جتلا کر تکلیف دے کر ضائع نہ کرو، اس مشرک کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔
پھر آگے اس کی بھی مثال ذکر کی کہ اس کی مثال اس ہموار چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی پڑی ہوئی ہے اور اس پر زوردار بارش ہوئی جو اسے صاف چٹان بنا کر چھوڑ گئی، تو ریاکار قیامت کے دن اپنے عمل کا کوئی ثواب نہیں پا سکیں گے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ مشرک کی مثال کا ذکر کیا، اس کی میں پہلے وضاحت کر دوں، اس کے بعد جو مومن کی مثال کا ذکر کیا آگے دوبارہ اس کی وضاحت کروں گی۔ یعنی فرمایا کہ اے ایمان والو، جس پر خرچ کرو اس پر احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کا ثواب برباد نہیں کرو، کیونکہ جس طرح منافق آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی واہ واہ کرانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے لیکن اس کا ثواب برباد ہو جاتا ہے، اسی طرح فقیر پر احسان جتلانے والے اور اسے تکلیف دینے والے کا ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال ایسے سمجھ لو جیسا کہ ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی پڑی ہوئی ہو، اگر اس پر زوردار بارش ہو جائے تو پتھر بالکل صاف ہو جاتا ہے اور اس پر مٹی کا نام و نشان بالکل باقی نہیں رہتا۔ تو یہی حال منافق کے عمل کا ہے کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ عمل ہے اور روز قیامت وہ تمام عمل باطل ہوں گے کیونکہ وہ رضائے الہی کے لیے نہیں تھے۔ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ منافق کا دل گویا پتھر کی چٹان کی طرح ہے، اس کی عبادات بالخصوص صدقات جو ہیں وہ ریاکاری کے لیے ہیں، اور اس کے صدقات اور ریا کی خیراتیں یہ گرد و غبار ہیں جو چٹان پر پڑ گئی ہیں، جس میں بیج کی کاشت نہیں ہو سکتی، چٹان میں بیج کی کاشت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب کو رد فرما دینا ہے، گویا وہ پانی ہے جو سب مٹی کو بہا کر لے گا، یعنی اللہ نے اس کے صدقات کو رد کر دیا۔ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ پانی ہے جو پتھر پر پڑا ہے اور وہ پانی ساری مٹی کو یعنی کہ سارے صدقات کو بہا کر لے گیا اور پتھر کو ویسے ہی صاف کرے گا جیسا کہ وہ پہلے تھا، یعنی منافقوں کے پلے کوئی عمل باقی نہیں رہا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر صدقہ ظاہر کرنے سے فقیر کی بدنامی ہوتی ہے تو صدقہ چھپا کر دینا چاہیے کہ کسی کو خبر نہیں ہو، اور لہٰذا اگر کسی سفید پوش کو یا معزز آدمی کو یا کسی عالم کو یا شیخ کو کچھ دیا جائے تو چھپا کر دینا چاہیے۔ اور بعض بزرگ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو علم دین سکھایا ہو تو اس کی جزا کی بھی بندے سے امید نہیں رکھنی چاہیے اور نہ اسے تانے دینے چاہیے، کیونکہ یہ علمی صدقہ ہے۔ اس کے بعد پھر ایمان والوں کی مثال کا ذکر کیا، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے دلوں کی تصدیق کی بنا پر خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر ہو، اس پر زوردار بارش ہوئی تو اس باغ نے دگنا پھل دیا، اور اگر اس پر زوردار بارش نہ ہو تو شبنم ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کی مثال بیان کی گئی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال کو خرچ کرتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، جس طرح بلند خطہ کی بہتر زمین کا باغ ہر حال میں خوب پھلتا پھولتا ہے، چاہے بارش کم ہو یا زیادہ ہو۔ ایسے ہی با اخلاص مومن کا صدقہ کم ہو یا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے، نہ کہ مال کی مقدار دیکھی جاتی ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں اور اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں، اسے بڑھاپا بھی لاحق ہو گیا اور اس کی اولاد بھی کم عمر ہو، اس حال میں اسے ایسا بگولا پہنچے جس میں آگ ہو اور باغ جل کر راکھ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ فرمایا یہاں مراد یہ ہے کہ کوئی یہ پسند کرے گا، بس کوئی یہ پسند نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بات کسی بھی عاقل کے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ اس کا باغ ہو جس میں طرح طرح کے خوبصورت درخت ہوں، وہ باغ پھلوں سے لدا ہوا ہو، وہ باغ جو ہے وہ فرحت انگیز اور دلکشا بھی ہو اور نافع اور عمدہ بھی ہو، اور آدمی اسے اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھتا ہو کہ بڑھاپے میں اس کی انکم کو یوز کر سکوں گا، اور کیونکہ اس وقت انسان کمانے کے قابل نہیں ہوتا، اور بڑھاپے میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں جو کمانے کے قابل نہ ہو اور وہ بھی پرورش کے محتاج ہوں، یعنی وہ ہر وقت انتہائی شدید محتاجی میں ہو اس وقت، لیکن اس بڑھاپے اور حاجت کے وقت شدید قسم کی آندھی چلے جس میں بگولے ہوں اور ان بگولوں میں آگ ہو، اور وہ آگ آدمی کے مستقبل کے اس واحد سہارے کو یعنی باغ کو جلا کر راکھ کر دیں،
تو اس وقت آدمی کے رنج و غم کا کیا عالم ہوگا. تو یہی حال اس بندے کا ہے جس نے اعمال حسنہ تو کیے ہوں لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہ کیے ہوں بلکہ ریاکاری کے غرض سے کیے ہوں، اور وہ اس گمان میں ہو کہ میرے پاس نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے. لیکن جب شدید حاجت کا وقت آئے گا، یعنی قیامت کا دن آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اعمال کو نامقبول کر دے گا. تو اس وقت اسے کتنا رنج اور کتنی حسرت ہوگی. تو یہی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ذکر فرما رہا ہے. اس کے بعد اگلے رکوع کا آغاز بھی مال کو خرچ کرنے سے فرمایا، اور فرمایا کہ جو تم نے مال کمایا ہے اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے عمدہ چیزوں کا حصہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اور ردی مال کے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو جسے تم خود چشم پوشی کے بغیر لینے کے لیے تیار نہیں. یعنی جب بندہ اپنے لیے ردی مال پسند نہیں کرتا تو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بھی جب مال خرچ کرنے کی باری آئے تو ردی مال خرچ نہیں کرنا چاہیے بلکہ بہترین مال خرچ کرنا چاہیے جو کہ اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے استعمال کے لیے پسند کرتا ہے. ہمارے ہاں عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب لوگ خرچ کرنے کی باری آتی ہے اپنی ذات پر تو ہزار اور لاکھ بھی کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو اللہ ماشاء اللہ بہت سے لوگوں کا ایسا دیکھا گیا ہے کہ ان کو ایک 500 روپیہ دیتے ہوئے بھی بہت مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے کل سے بھی نہیں کھایا، ہم نے پرسوں سے بھی نہیں کھایا. تو صدقہ دینے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا بلکہ صدقہ دینے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال زیادہ ہوتا ہے. جیسے کہ کل بھی ہم نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرض حسنہ فرمایا ہے. مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، بندے کی ملک میں مجازی طور پر ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کا دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. تو اس حوالے سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر پریشانی ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی ذکر فرما دی کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے، وہ یامرکم بالفحشاء اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ وسیع فضل اور بے پایا علم والا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کا اور فضل کا وعدہ دلاتا ہے. تو بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ شیطان کے ڈراوے اور بہکاوے میں آنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے امید رکھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وہ سب سے زیادہ ہے. پھر فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، علم نافع عطا فرماتا ہے. ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت عطا کی گئی اسے بہت بڑا انعام دیا گیا. وما یذکر الا اولو الالباب، اور صرف دانش مند لوگ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں. حکمت سے مراد قرآن کا، حدیث کا اور فقہ کا علم ہے، اور تقوی اور نبوت بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث سراپا حکمت ہیں، اور فقہ جو ہے وہ اسی چشمہ حکمت و ہدایت سے فیض یافتہ علم ہے، اور تقوی حکمت کا تقاضا ہے، جبکہ نبوت تو سراسر حکمت ہی ہے. اور یہ بات قطعی ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، اس لیے حکمت کے دوسرے معنی جو ہیں وہ اب مخلوق کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. نبوت جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں ملے گی. اور فرمایا جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یا کوئی منت مانو تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور مشرکوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو اس کا ظاہر کرنا بہت خوب ہے، اور اگر تم محتاجوں کو مخفی طریقے سے خیرات دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یہاں بھی خیرات کرنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں، اور اللہ تمہارے کچھ گناہ کم کر دے گا، اور تمہارے ہر عمل سے اچھی طرح اللہ باخبر ہے. یعنی صدقہ خواہ فرض ہو یا نفل، جب اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے دیا جائے اور ریا سے پاک ہو تو چاہے وہ ظاہر کر کے دیا جائے یا وہ چھپا کر دیا جائے، دونوں طرح وہ بہتر ہے. لیکن صدقہ فرض کو جو ہے ظاہر کر کے دینا افضل ہے، اور نفل کو چھپا کر. اور اگر نفل صدقہ دینے والا دوسروں کو خیرات کی ترغیب دینے کے لیے ظاہر کر کے دے تو یہ اظہار بھی افضل ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع عام میں صدقہ کی ترغیب دیتے تھے، اور صحابہ کرام سب کے سامنے صدقات پیش کرتے تھے، جیسے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اعلانیہ صدقات میں یہی حکمت تھی.
اور اس کی صدقات کی مزید فضیلت یہ بھی ہے کہ اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ کثیر تعداد میں فضائل حدیث میں اس حوالے سے مذکور ہیں۔ آگے فرمایا کہ لیس علی کا ہداہم، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کو راہ راست پر لانا آپ کے ذمہ لازم نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے راہ راست پر پہنچا دیتا ہے۔ یہ تبلیغ کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات ہے یہاں پر جو مذکور ہوئی ہے کہ مبلغ کے ذمہ صرف بات پہنچا دینا ہے، کسی کو زبردستی اس راستے پر لانا یہ مبلغ کی ہرگز ذمہ داری نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آپ کی بات سن کر، کسی مبلغ کی بات سن کر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو اسے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ اب اگلے بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو قبول کرے، اس پر عمل کرے۔ وہ نہیں قبول کرتا، وہ نہیں عمل کرتا، تو یہ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ جواب دہ ہے۔ مبلغ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے، اب اس سے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ اس نے حق بات پہنچائی کیوں نہیں۔ اور جو تم مال خرچ کرتے ہو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہے، یعنی اپنا فائدہ ہوتا ہے، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے، اور تم صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو، اور جو تم جو مال خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا ثواب دیا جائے گا، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے صدقات کے مصرف بتائے جا رہے ہیں کہ اس کا بہترین مصرف وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو جہاد اور اطاعت الہی کے لیے روک رکھا تھا۔ اور یہ آیت مبارکہ جو ہے نا، یہ اہل صفا کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ زمین میں سفر نہیں کر سکتے چونکہ وہ سوال نہیں کرتے ہیں، اس لیے ناواقف آدمی انہیں دولت مند سمجھنے لگتا ہے۔ تو اے سننے والے، تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا، وہ چپک کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے، اور جو تم بھی مال خیرات کرتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ اسے بخوبی جانتا ہے۔ یہ اہل صفا تقریباً 400 کے قریب سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تھے۔ یہاں ان کا نہ مکان تھا، نہ کنبہ تھا، نہ قبیلہ تھا، نہ انہوں نے شادی کی تھی۔ ان کے تمام اوقات عبادت میں صرف ہوتے تھے، رات میں قرآن کریم سیکھتے تھے، دن میں جہاد کرتے تھے، اور یہی ان کا شب و روز کا معمول تھا۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو پر خرچ کیا جائے، اور انہی حضرات کے صف میں وہ مشائخ، علماء، طلباء، مبلغین اور دین کے خادمین شامل ہیں جو دینی کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے کمانے کی فرصت نہیں پاتے ہیں، جیسے کہ ہماری مساجد کے ائمہ کرام ہیں۔ یہ لوگ اپنی عزت و وقار اور مروت کی وجہ سے لوگوں سے سوال نہیں کر پاتے اور اپنے فقر کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں ان کا گزارا بہت اچھا ہو رہا ہے۔ اور عموماً اگر لوگوں کو پتہ بھی ہو نا کہ ایسے یہ لوگ حاجت مند ہیں، تو ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ فلاں نے ان کے گھر بھیج دیا ہوگا، فلاں نے ان کو دے دیا ہوگا، اور کسی نے بھی نہیں بھیجا ہوتا، نتیجتاً ان کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہوتا۔ تو سب کو اس حوالے سے خیال کرنا چاہیے کہ جو اگر نہیں سوال کر رہا تو اس کے احوال کی خود خبر رکھنی چاہیے۔ پھر فرمایا وہ لوگ جو اپنا مال رات اور دن میں چھپا کر اور اعلانیہ خیرات کرتے ہیں ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ تو آئندہ کا خوف ہوگا اور نہ ہی ماضی کا کوئی غم ہوگا۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا نہایت شوق رکھتے ہیں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، دن ہو، رات ہو، اعلانیہ ہو یا خفیہ ہو، خرچ کرتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ایک قول کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے یہ چاروں انداز میں خرچ کیا تھا۔ آگے سود کی مذمت ہے۔ سود گناہ کبیرہ ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن بالکل اس بندے کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ وہ سود خور کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کیونکہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ تو جس بندے کے پاس اس کے رب کے پاس سے سود کی ممانت آئی اور وہ باز آ گیا، تو جو کچھ پہلے لے چکا تھا، یعنی حرمت آنے سے پہلے جو کچھ لے لیا تھا وہ اس کے لیے جائز ہے، اور اس کے بعد ایسا کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ تو جو ایسا کرے گا اس کے لیے فرمایا وہ جہنمی ہے اور وہ دوزخ میں طویل عرصہ رہیں گے۔ سود کی بہت زیادہ جو ہیں یہ دنیاوی بھی نقصانات ہیں، اور دینی اعتبار سے تو ہیں کہ آخرت میں جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، سزا اس کے سخت ملے گی۔ دنیا میں بھی اس کی بہت زیادہ
جو ہے نا منع کرنے میں حکمتیں ہیں کہ سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ مالی معاوضے والی چیزوں میں بغیر کسی عوض کے مال لیا جاتا ہے، تو یہ صریح طور پر ناانصافی ہے۔ دوسری ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سود کا رواج تجارتوں کو خراب کرتا ہے، سود خور کو بے محنت کا مال حاصل ہوتا ہے اور تجارت کی مشقتوں اور خطروں سے کہیں زیادہ اسے یہ آسان معلوم ہوتا ہے، اور تجارتوں کی کمی انسانی معاشرت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر تجارت ہی نہیں ہوگی تو کھائیں پیئیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے؟ اور سود کے رواج سے آپس کے محبت اور آپس کے سلوک کو بھی نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ پھر ایسا بندہ پیسے کو ہی اپنا قبلہ کعبہ بنا لیتا ہے، اس کے لیے کسی رشتے کی کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اور انسان کی طبیعت میں پھر بے رحمی بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے مقروض کے لیے پھر تباہی اور بربادی کی خواہش کرتا ہے، اس کے لیے کسی کی عزت، کسی کا کوئی بھی وقار کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، تو اس لیے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ پھر انما البیع مثل الربا، یہ ان کا ایک شبہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے سود خوروں کا۔ وہ زمانہ اسلام سے پہلے سے لے کر آج تک ہی یہ جو ڈاؤٹ ہے نا یہ ان کا چلا آ رہا ہے کہ تجارت اور سود میں کیا فرق ہے، دونوں ایک جیسے تو ہیں۔ تجارت میں کوئی سامان دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے اور سود میں رقم دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ غور کیا جائے تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تجارت کرنے سے حسن سلوک میں فرق نہیں آتا، بندہ سست، کاہل اور مشقت سے جی چرانے والا نہیں بنتا، اپنے مال کو خطرے پر پیش کرتا ہے، نفع نقصان دونوں کی امید ہوتی ہے، اور اس میں بندہ دوسروں کی بربادی کا اور محتاجی کا آرزومند نہیں ہوتا، جبکہ سود کرنے والا اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے، وہ بے رحم ہو جاتا ہے، مفت میں کسی کو رقم دینے کا تصور ہی نہیں ہے، انسانی ہمدردی اس سے بالکل رخصت ہو جاتی ہے، قرض لینے والا ڈوبے مرے تباہ ہو جائے وہ بہرحال اس نے نچوڑنا ہی ہے بندے کو۔ تو یہ سب فرق ہی تو ہیں، تو تجارت اور سود کو ایک جیسے کہنے والے کو یہ فرق نظر آنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ یمحق اللہ الربا، اللہ سود سے برکت کو ختم کرتا ہے اور خیرات کو نشو نما دیتا ہے، اور اللہ کو کوئی ناشکرا اور بڑا گنہگار پسند نہیں ہے۔ یعنی جو صدقات و خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتا ہے، اور جو سود لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال سے برکت کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا جو ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، ان کے لیے ثواب ہے ان کے رب کے پاس، اور قیامت کے دن ان پر نہ تو مستقبل کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ ماضی پر غمگین ہوں گے۔ یہاں پر ایمان والوں کی دلجوئی کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو تو باقی ایماندار سود کو چھوڑ دو۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان والے کہہ کر مخاطب کیا اور ایمان کے اہم تقاضے یعنی تقوی کا حکم دیا، پھر تقوی کی روح کا ذکر کیا، اور وہ کیا ہے کہ حرام سے بچا جائے۔ حرام سے بچنے میں ایک کبیرہ گناہ سود کا ذکر کیا گیا ہے، تو فرمایا کہ اگر سود کے حرام ہونے سے پہلے مقروض پر سود لازم ہو گیا تھا اور اب تک کچھ سود لے لیا اور کچھ باقی تھا کہ یہ سود کے حرام ہونے کا حکم آ گیا، تو جو سود اس سے پہلے لے لیا وہ واپس نہ کیا جائے، لیکن آئندہ سود نہ لیا جائے۔ اور مزید اس کی برائی ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ اللہ اکبر، کتنا سخت یہ گناہ ہے سود لینا، کہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور اگر پھر تم توبہ کر لو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارے لیے حلال ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر تمہارے قرض دار جو ہیں، یہ قرض دار کے حوالے سے یہاں ذکر ہے کہ اگر تمہارے قرض دار میں کوئی تنگ دستی کی وجہ سے تمہارا قرض نہ ادا کر سکے تو اسے تنگ دستی دور ہونے تک مہلت دو، اور تمہارا تنگ دست پر اپنا قرض صدقہ کر دینا یعنی معاف کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اگر تم یہ بات جان لو، کیونکہ اس طرح کرنے سے دنیا میں تمہاری اچھی تعریف ہوگی اور آخرت میں تمہیں عظیم ثواب ملے گا۔ قرض دار کو مہلت دینا اور اس کا قرض معاف کرنا، اس کے بہت سے فضائل احادیث میں بھی مذکور ہیں۔ جو قرض خواہ ہوتا ہے اس کو بھی نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جو قرض دار ہوتا ہے اس کو بھی زیادہ لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اگر قرض خواہ ہے وہ اس کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ اس کا قرض بالکل کھا ہی جائے اور اس کو ادا ہی نہ کرے۔ ظاہر ہے ہر بندے کی ضروریات ہوتی ہیں،
تو دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تکلیفوں سے نجات دے تو وہ کسی مفلس کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ اور اسی طرح فرمایا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کے سائے میں رکھے گا، جبکہ اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو بیچنے اور خریدنے اور تقاضا کرنے میں آسانی کرتا ہے۔ ایک مجوسی پر امام اعظم ابو حنیفہ کا قرض تھا۔ آپ اپنے قرض کی وصولی کے لیے اس مجوسی کے گھر کی طرف گئے۔ جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو اتفاق سے آپ کے جوتے پر نجاست لگ گئی۔ آپ نے نجاست چھڑانے کے لیے اپنے جوتے کو جھاڑا تو اس سے نجاست کچھ اڑ کے اس کی دیوار کو لگ گئی۔ یہ دیکھ کے آپ بہت پریشان ہو گئے کہ اگر میں نجاست کو ایسی رہنے دوں تو اس سے اس مجوسی کی دیوار خراب ہوگی، اور اگر میں صاف کروں گا تو دیوار کی مٹی بھی اکھڑے گی۔ آپ اسی پریشانی کے عالم میں تھے کہ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک لونڈی باہر آئی۔ آپ نے اس سے کہا، اپنے مالک سے کہو کہ ابو حنیفہ دروازے پر موجود ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ مجوسی آپ کے پاس آیا۔ اس نے اس گمان سے کہ آپ قرض کا مطالبہ کریں گے، اس نے آتے ہی ٹال مٹول کرنا شروع کر دی۔ تو امام اعظم نے اس سے کہا کہ مجھے یہاں قرض سے بھی بڑا معاملہ درپیش ہے۔ پھر آپ نے دیوار پر نجاست لگنے کا واقعہ بتایا اور پوچھا کہ اب دیوار صاف کرنے کی کیا صورتحال ہے؟ تو یہ سن کر اس مجوسی نے عرض کی، میں دیوار کی صفائی کرنے کی ابتدا اپنے آپ کو پاک کرنے سے کرتا ہوں۔ اور اسی وقت اس نے مجوسی نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور پھر ہر شخص کو اس کے اچھے برے عمل کے حوالے سے جزا دی جائے گی اور کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے قرض کا معاملہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم کسی سے قرض لو تو معینہ مدت تک اس کو لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ کوئی لکھنے والا تمہارے درمیان صحیح لکھے۔ اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتی ہوں کہ کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تجارت اور باہمی لین دین کا اہم اصول ذکر کیا گیا ہے، اور مجموعی طور پر جو احکامات ذکر کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ جب ادھار کا کوئی معاملہ ہو، چاہے قرض کا لین دین ہو یا خرید و فروخت کا، رقم پہلے دی ہو اور مال بعد میں لینا ہے، یا مال ادھار پر دیا ہے اور رقم بعد میں وصول کرنی ہے، ایسے ہی دکان یا مکان کا کرایہ لیتے ہوئے ایڈوانس یا کرایہ کا معاملہ ہو، اس طرح کی تمام صورتوں میں جو بھی بات ہوتی ہے نا، اسے ریٹن فارم میں لکھ لینا چاہیے، معاہدے کو لکھ لینا چاہیے۔ یہ حکم واجب تو نہیں ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بہت سی تکالیف سے بچا لیتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل جس طرح کے دور میں ہم رہ رہے ہیں، کسی کا بھی اپنے الفاظ سے پھر جانا اور مکر جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی ہے، یہ روز کا معمول بن چکا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ معاہدہ انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے، کسی قسم کی کوئی بھی کمی بیشی ہیرا پھیری اس معاملے میں نہیں کرنی چاہیے۔ ان پڑھ آدمی کے ساتھ یہ ہیرا پھیری کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کو لکھنا نہیں آتا، جیسے بچہ ہے یا انتہائی بوڑھا ہے یا نبینا ہے، تو دوسرے سے لکھوا لے، اور جسے لکھنے کا کہا جائے اسے انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لکھنا لوگوں کی مدد کرنا ہے اور لکھنے والے کا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، تو پھر مفت کا ثواب کیوں چھوڑا جائے۔ اور لکھنے میں یہ چاہیے کہ جس پر ادائیگی لازم آ رہی ہے وہ لکھے یا وہ لکھوائے۔ اور لین دین کا معاہدہ لکھنے کے بعد اس پر گواہ بھی بنا لینے چاہیے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے، اور گواہ 2 مرد یا ایک مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ اور گزشتہ احکام جو تھے وہ قرض اور ادھار کے حوالے سے تھے۔ اگر ہاتھوں ہاتھ معاملہ ہے، یعنی رقم دی اور سودا لے لیا، تو اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے ہم عام طور پر مارکیٹ میں جا کر سیل پرچیز کرتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو وہاں لکھا نہیں جاتا، البتہ اپنے حساب کتاب کے لیے جو دکاندار ہیں ان کے لیے صحیح ہے کہ وہ بل بنا لیں، یا جو بھی وہ جرنلز وغیرہ ترتیب دیتے ہیں اس طرح سے، یا وارنٹی جو ہوتی ہے وہ لکھ لیا کریں۔ اس کے بعد آیت مبارکہ میں یدار ان کا لفظ یہاں پر آیا ہے، تو عربی کے اعتبار سے اسے معروف مجہول دونوں معنی میں لیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کاتب ہے، لکھنے والا، اسے کسی طرح سے بھی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کاتب اور گواہ جو ہیں یہ لین دین کرنے والے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اور جو پھر آگے گواہی کے احکامات بھی یہاں پر ہیں، تو گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو اور مسلمان ہو، یہ اس کے لیے شرط ہے۔ کافر کی گواہی صرف کافروں پر ہی مقبول ہوتی ہے۔ یہاں سے یہ گواہی کے احکامات ہیں۔
اور تنہا عورتوں کی گواہی اس معاملے میں معتبر نہیں، چاہے وہ 4 ہی کیوں نہ ہو، لیکن جن معاملات میں خواتین کی گواہی ہوتی ہے، یعنی جن پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے، جیسا کہ بچے کی ولادت اور عورتوں کے جو خاص معاملات ہوتے ہیں، اس میں عورت کی گواہی اس میں مقبول ہو جاتی ہے. لیکن ان معاملات میں عورت کی گواہی قبول ہوتی ہے، مردوں کی گواہی یہاں پر وہ حیثیت نہیں رکھتی ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں خواتین کی گواہی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس کی گواہی قبول نہیں ہے، یہ عورت کو عادی کر رہی ہے، تو اس سلسلے میں پھر مرد کیا کریں؟ مرد بھی پھر یہاں پر رونا شروع کر دیں کہ ہماری گواہی یہاں پہ قبول نہیں کی جا رہی ہے. حدود اور قصاص میں تو عورت کی گواہی بالکل بھی معتبر نہیں ہے، وہاں صرف مردوں کی گواہی ہوتی ہے. تو صرف اسی کو بیس بنا کر بہت ہی شور مچایا جاتا ہے کہ عورت کو بالکل پیچھے کر دیا ہے، عادی کر دیا. تو اس معاملے میں پھر مردوں کی بھی نہیں قبول ہوتی ہے، تو پھر یہاں پر مرد کیا کریں اب؟ اور گواہی دینا جو ہے یہ فرض ہے، اور چھپانا اس کو جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے دوسرے کا پھر نقصان ہوتا ہے. جب دوسرے کا نقصان ہو رہا ہو تو پھر اس صورت میں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. آگے پھر رہن کے احکام آ رہے ہیں. یہ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ کہ اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو تم قبض کیے ہوئے رہنوں سے اطمینان حاصل کرو. گروی رکھنے کا مسئلہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، یعنی اگر تم حالت سفر میں ہو اور قرض کی ضرورت پیش آئے اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے یا لکھنے کا موقع نہ ملے کہ جیسے پہلے اوپر حکم بیان کیا گیا ہے اس پر عمل ہو سکے، تو مقروض قرض خواہ کے قبضے میں کوئی چیز ذہن رکھوا دے. اور فرمایا اگر تمہیں ایک دوسرے پر اعتماد ہے اور اس وجہ سے تم کوئی تحریر وغیرہ نہ لکھو، تو اب مقروض کو چاہیے کہ جب اسے امانت دار سمجھا گیا ہے تو وہ حسن زن پر پورا اترے اور اپنی امانت یعنی قرض وقت پر ادا کرے اور اس کی ادائیگی کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے. قرض وغیرہ میں ادھار کے معاملات میں رہن رکھنا یہ حکم استحبابی ہے، اور حالت سفر میں رہن یعنی گروی رکھنا آیت مبارکہ سے ثابت ہے، اور غیر سفر کی حالت میں رہن رکھنا یعنی گروی رکھنا یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیرہ مبارک ایک یہودی کے پاس سے گروی رکھوائی تھی. آگے سورہ بقرہ کا آخری رکوع آ گیا ہے، اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے. انسان کے دل میں 2 طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک بطور وسوسہ اور ایک بطور عزم اور ارادہ آتا ہے. وسوسوں سے دل کو خالی کرنا انسان کی قدرت میں نہیں ہے، لیکن آدمی انہیں برا سمجھتا ہے اور ان پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، تو اس کو حدیث نفس اور وسوسہ کہتے ہیں، اس پر مواخذہ نہیں ہے. اسی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے، اور جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لے کر آئیں یا انہیں اپنے کلام میں استعمال نہ کر لیں، یعنی محض سوچ سے ان کی پکڑ نہیں ہوتی ہے. تو یہ وسوسے اس آیت مبارکہ میں داخل نہیں ہیں. دوسرے وہ خیالات ہیں جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان پر عمل کرنے کا بھی ارادہ کر لیتا ہے، جس کا یہاں پر ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا. تو یہاں پر جس کو دل میں جگہ دے دی جائے نا، اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. تو شیطان انسان کے دل میں برے وسوسے ڈالتا ہے، اور بعض اوقات یہ وسوسے اس قدر خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے اپنا دین اور ایمان تک بچانا مشکل ہو جاتا ہے. حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ شیطان فارغ ہے اور تم مشغول اور مصروف ہو. شیطان تمہیں دیکھتا ہے لیکن تم اسے نہیں دیکھتے. تم شیطان کو بھولے بیٹھے ہو مگر وہ تمہیں برائی میں مبتلا کرنے سے نہیں بھولا ہوا ہے. تمہارا نفس خود تمہارا دشمن اور مخالف ہے اور شیطان کا مددگار ہے، اس لیے شیطان اور اس کی حامیوں سے جنگ کرنا اور انہیں مغلوب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. پہلے ایمانیات کے حوالے سے چیزوں کا ذکر کیا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی صفات پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لہٰذا غریب پر زکوٰۃ نہیں ہے، نادار پر حج نہیں ہے، اور بیمار پر نماز میں قیام فرض نہیں ہے، معذور پر جہاد نہیں ہے. اس طرح اور بہت سے احکامات ہیں جن میں آسانی عطا فرمائی گئی ہے. پھر فرمایا کہ آدمی کے اچھے عمل کی سزا اور اس کے برے عمل کی سزا اسی کو ملے گی،
اور یہ آیت مبارکہ آخرت کے ثواب اور عذاب کے بارے میں ہے، لیکن اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ دنیا میں بھی پیش آتا رہتا ہے کہ جو ہر بندہ ہے وہ اپنی محنت کا پھل پاتا ہے، محنت کرنے والے کو اس کی محنت کا صلہ ملتا ہے، جبکہ جو سست اور کاہل بندہ ہوتا ہے، کام چور ہوتا ہے، اس کی سستی کا انجام اس کو بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، یعنی یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو بڑی اہم دعا کی تلقین فرمائی ہے، وہ اس طرح کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے۔ ترجمے سے مفہوم تو واضح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ان 2 آیات پر ختم فرمایا ہے، مجھے اس کے عرش کے خزانہ سے یہ عطا ہوئی ہے، لہٰذا انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ کہ یہ نماز اور قرآن اور دعا ہیں، یعنی نماز میں ان کی قرات کی جاتی ہے، تو ان آیات کو یاد کر لیں جو آخری 2 آیات ہیں، اور ویسے بھی دعا میں بھی اس کو مانگا کریں، اور نماز میں بھی ان کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ بنی اسرائیل پر کئی احکام ہم سے زیادہ سخت تھے، بعض گناہوں کی توبہ میں خودکشی کرنا، ناپاک کپڑے کا جلانا، گندی کھال کو کاٹنا اور زکوٰۃ میں چوتھائی مال دینا، تو یہ تمام جو احکامات ہیں نا ان کے مقابلے میں ہم پر بہت زیادہ آسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہیں۔ آگے سورہ آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ آل کا ایک مطلب اولاد ہے، اور اس صورت کے چوتھے اور 5ویں رکوع میں آیت نمبر 33 سے لے کر 54 تک میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام آل عمران ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بھی بہت زیادہ فضائل ہیں۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ حضرت نواس فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائیں جنہیں میں آج تک نہیں بھولا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جیسے 2 بادل ہوں یا 2 ایسے سائبان ہوں جن کے درمیان روشنی ہو، یا صف باندھے ہوئے 2 پرندوں کی قطاریں ہوں، یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ جمعہ کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سورہ آل عمران کے ویسے تو مضامین ہم جب جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے صورت ہمیں پتہ چلتے جائیں گے، مختصراً میں بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کی صداقت پر دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول دین صرف اسلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے بارے میں جھگڑنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ذکر ہے، اور میثاق کے دن انبیاء کرام سے جو نبی پاک علیہ السلام پر ایمان کے حوالے سے وعدہ لیا گیا اس کا ذکر ہے، مکہ مکرمہ کی خانہ کعبہ کی فضیلت ہے، یہودیوں پر ذلت اور خواری مسلط کیے جانے کا ذکر ہے، جہاد کا، سود کا ذکر ہے، غزوہ بدر کا، غزوہ احد کا ذکر ہے، امت کی خیر خواہی میں مال خرچ کرنے کا، لوگوں پر احسان کرنے اور بخل نہ کرنے کے فضائل ہیں، شہداء کے زندہ ہونے کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور آخر میں زمین اور آسمان میں موجود عجائبات اور اس پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا آغاز الف لام میم سے کیا گیا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اور پھر فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ نجران نامی علاقے کے وفد کے بارے میں نازل ہوئی جو کہ 60 افراد پر مشتمل تھا، ان میں 14 سردار تھے اور 3 قوم کے بڑے پیشوا اور مقتدی آدمی تھے۔ یہ تمام جو لوگ تھے بڑے عمدہ قیمتی لباس پہن کے بڑی شان و شوکت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔ جب یہ مسجد نبی شریف میں داخل ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز عصر ادا فرما رہے تھے۔ ان لوگوں کی نماز کا وقت بھی آ گیا، انہوں نے بھی مسجد نبی شریف میں ہی مشرق میں یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنی نماز شروع کر دی۔ نماز کے بعد ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسلام لے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے پہلے لا چکے ہیں، تو آپ نے فرمایا تمہارا اسلام کا دعویٰ غلط ہے،
تمہارے اسلام کے غلط ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم کہتے ہو اللہ کی اولاد ہے اور تم صلیب کی پوجا کرتے ہو اور تم خنزیر کھاتے ہو، تو یہ ساری جو باتیں ہیں تمہارے اسلام کے راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اس کے جواب میں نے کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں تو بتائیں پھر ان کا باپ کون ہے؟ پھر وہ سب بولنے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی باپ سے ملتا جلتا ہے۔ انہوں نے اقرار کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے ہمارا رب حیٌ ہے، لا یموت ہے، اس کے لیے موت ناممکن ہے اور عیسیٰ علیہ السلام پر موت آنے والی ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی انکار کیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے ہمارا رب بندوں کا کارساز ہے، ان کی حقیقی حفاظت کرنے والا ہے، ان کی روزی دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے نہیں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پر آسمان و زمین کی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے؟ انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر اس میں سے کچھ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام حمل میں رہے اور پیدا ہونے والوں کی طرح پیدا ہوئے اور بچوں کی طرح ان کو غذا دی گئی اور وہ کھاتے پیتے بھی تھے، ان میں تمام بشری تقاضے موجود تھے؟ تو عیسائیوں نے اس بات کا بھی انکار کر لیا، اقرار کر لیا۔ تو اس گفتگو پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں کے باوجود پھر تم عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے خدا یا خدا کا بیٹا کہہ سکتے ہو؟ اس پر وہ خاموش ہو گئے، ان سے کوئی بھی جواب نہیں بن سکا۔ تو اس پر سورہ آل عمران کی شروع کی 80 آیات نازل ہوئیں۔ تو دو صفات کا اللہ تعالیٰ کی یہاں کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حیٌ ہے اور قیوم ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ لائک عبادت ہے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ حیٌ ہے اور قیوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت میں حیٌ کا مطلب ہے دائم اور باقی، یعنی ہے ایسا کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہو، جس کی موت ممکن نہ ہو، جبکہ قیوم وہ ہے جو کہ قائم بذات ہو، یعنی بغیر کسی دوسرے بندے کی محتاجی اور تصرف کے خود قائم ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے اور قرآن پاک کے بعد کوئی بھی کتاب آنے والی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی نیا نبی تشریف لانے والا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے گزشتہ کتابوں کی تصدیق کی ہے اور بعد میں نہ کسی کتاب کے آنے کا تذکرہ کیا ہے، نہ اس کی بشارت دی ہے، جبکہ قرآن پاک کو چونکہ تورات اور انجیل کے بعد آنا تھا، اس لیے ان کتابوں میں قرآن مجید کے آنے کی بشارت تھی۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر پھر زمین و آسمان کی کوئی بھی شے مخفی نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ ایک بے قدر چیز کو انسانی شکل میں ڈھال دینا اور اسے مرد یا عورت، گورا یا کالا، خوبصورت یا بدصورت بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بنانا، اس میں روح پھونکنا، اس کی تقدیر لکھنا، یہ کام ایک فرشتے کا ہے۔ فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمور کیا ہوا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی خلقت اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع رکھی جاتی ہے، پھر وہ خون کے لوتھڑے کی صورت میں ہو جاتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی کی طرح ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جسے 4 چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس طرح اسے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل، رزق اور دنیا میں رہنے کی مدت اور بدبخت یا نیک بخت ہونا یہ لکھ دو، اور پھر اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے، اس میں کچھ آیتوں کا معنی واضح ہے اور وہی قرآن کی اصل ہے، اور دوسری کچھ آیات ہیں جو کہ متشابہات ہیں۔ تو جن کے دل میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، تو وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں، اس کا غلط معنی لیتے ہیں، حالانکہ ان آیات کا صحیح معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور جو پختہ علم والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان آیات پر ایمان ہے۔ متشابہات کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتایا سے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ شرع صدر فرما دے اس کو بھی اس کا علم ہو جاتا ہے۔ محکم سے مراد وہ آیات ہیں جن کے معنی میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور قرآن کو سمجھنے کی اہلیت رکھنے والا اس کو آسانی سے سمجھ جاتا ہے، جیسے آیت مبارکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس میں کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں ہے۔ اور متشابہ وہ آیات ہیں جن کے ظاہری معنی یا تو سمجھ نہیں آتے، جیسے حروف مقطعات ہیں، اور بعض صورتوں کے شروع میں جیسے یہ آتے ہیں، یا متشابہ وہ ہوتا ہے جس کے ظاہری معنی تو سمجھ میں آتے ہیں لیکن وہ مراد نہیں ہوتے، جیسے اللہ تعالیٰ کے یدن یعنی ہاتھ اور وجہن یعنی چہرے والی جو آیات ہیں، یہ متشابہ آیات ہیں۔ تو پھر 2 گروہوں کا آگے ذکر کیا ہے۔ پہلا گروہ گمراہ اور بد مذہب لوگوں کا ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کے پابند ہیں اور متشابہ آیات کے ظاہری معنی لیتے ہیں، جو کہ صریح گمراہی بلکہ بعض صورتوں میں کفر ہوتا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو متشابہ کی غلط تعویل کرتے ہیں۔
پھر یہاں راسخون و راسخون فی العلم یعنی علم میں پختہ لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ راسخون فی العلم سے مراد وہ عالم باعمل ہے جو کہ اپنے علم کی پیروی کرے. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جس 4 بندے میں یہ صفات ہونا وہ راسخ فی العلم ہے. پہلی صفت یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا تقوی ہو، دوسرا لوگوں کے ساتھ تواضع ہو، تیسرا دنیا سے زہد ہو، اور چوتھا ہے نفس کے ساتھ اس کا مجاہدہ ہو. اس کے بعد ایک دعا سکھائی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ہدایت ملنا بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کا فائدہ تبھی ہے جب یہ باقی رہے اور ہمارا خاتمہ بھی اسی پر ہو. اور لیکن بعض جو ہے دفعہ لوگوں کی مرتے وقت ہدایت چھن جاتی ہے، تو ایسی ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آج کل جس قدر فتنوں کا دور چل رہا ہے، ہاں اپنے حالات کو جو ملک کے چل رہے ہیں ہم غور سے دیکھ سکتے ہیں، جس قدر فتنوں کا دور چل رہا ہے، جو بندہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس فتنوں کے دور میں دنیا سے گیا وہ کامیاب ہوا. تو اس دعا کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے اور ہمیں اس کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، تو ہمیں ہمیشہ ہدایت کے راستے پر ہی رکھنا، ہمیں بھٹکنے نہ دینا. اس دعا کو جو ہے نا لازم ہمیں پکڑ لینا چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اس لیے بڑے سے بڑا مومن بھی اپنے خاتمے کے بارے میں خوف کرتا ہے، اور لمحہ بھر کے لیے بھی برے خاتمے سے بے خوف نہیں ہوتا. تو اس کو بکثرت پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے. پھر فرمایا کہ یہ بھی آگے دعا کیا ہے ہمارے رب بے شک تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، یعنی روز حشر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمع کرنا ہے. پھر فرمایا کہ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے. ان کا طریقہ فرعون کی قوم کی جیسا ہے، یعنی ان کافروں کا طریقہ جو کہ ان سے پہلے تھے، انہوں نے بھی انکار کیا تھا انبیاء کا اور اللہ کی آیات کا، اور یہ کافر بھی ویسے ہی کرتے ہیں. تو فرمایا اے حبیب کافروں کو فرما دیجیے ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے. حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جب بدر میں کفار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکست دے کر مدینہ پاک واپس آئے تو یہودیوں نے کہا کہ قریش تو جنگی طریقوں سے ناآشنا ہے، اس لیے شکست کھا گئے. اگر ہم سے مقابلہ ہوا ہوتا تو معلوم ہو جاتا کہ لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں. تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ان کو غیبی خبر دے دی گئی کہ وہ دنیا میں مغلوب ہوں گے، قتل کیے جائیں گے، گرفتار کیے جائیں گے، اور ان پر جزیہ مقرر کیا جائے گا، اور آخرت میں دوزخ کی طرف آنکے جائیں گے. چنانچہ ایسے ہی ہوا، خیبر کے موقع پر یہودی قتل بھی ہوئے، گرفتار بھی ہوئے، اور قیامت والا دن بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کے بعد کی جو آیات ہیں، یہ قد کان لکم آیات فی فیاتین التقا، کہ بے شک تمہارے لیے ان 2 فوجوں میں عبرت کا سامان ہے جو بدر کے دن آپس میں ٹکرائیں. ایک فوج اللہ کے راستے میں لڑائی کرتی تھی اور دوسری کافر تھی. یہ سارا واقعہ غزوہ بدر کا ہے. کہ غزوہ بدر میں تھوڑے سے تعداد میں مسلمان تھے، انہوں نے اس وقت کی سپر پاور کو شکست دے دی تھی، اور وہ رمضان المبارک کا ہی مہینہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مصروف جہاد رہا کرتے تھے، اور ہم تو رمضان المبارک میں آسانی اور آسائش چاہتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہم جائزہ لیں تو آپ کا رمضان المبارک تمام کوئی سفر میں گزر رہا ہے، کوئی جہاد میں گزر رہا ہے، کوئی جہاد کی تیاری میں گزر رہا ہے، یعنی آپ اسی طرح سے مصروف رہا کرتے تھے. تو اس جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی، اور بھی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی کہ کفار نے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھا، اور مسلمانوں کو کافروں کی تعداد جو ہے وہ کم دکھائی گئی، اور کافروں نے اللہ کی صاف واضح مدد یہاں پر آئی تھی، اس کی وجہ سے مسلمانوں نے کافروں کو شکست دی. اس کے بعد پھر فرمایا کہ لوگوں کے لیے
دل پسند چیزوں یعنی عورتوں، بیٹوں، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانوں، نشان لگائے ہوئے گھوڑوں، چوپایوں اور کھیتی کی محبت دلکش بنا دی گئی ہے۔ یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس ہی بہترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی پہلے جہاد کا ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا کہ ان تمام چیزوں کی محبت بندے کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے غافل نہ کر دے، کیونکہ اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں وہ چیزیں بتاتا ہوں جو ان سے بہتر ہیں، یعنی یہ جو دنیا کے مال ہیں، دولت ہے اور اموال ہیں، اس سے بہتر چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بے انداز خوشنودی ان کے لیے وہاں پر ہوگی۔ اور کن کے لیے ہوگی؟ جو پرہیزگار ہوں گے۔ اور پرہیزگار اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اس دعا کا پھر آگے ذکر کیا کہ وہ دعا کرتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے پروردگار ہم تیرے پر ایمان لائے ہیں، تو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اس کے بعد فرمایا یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اس کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور دن اور رات کے آخری حصوں میں معافی مانگنے والے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی خصوصیات کا یہاں پر اور متقین کی خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے ملک شام کے دو علماء میں سے دو افراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جب انہوں نے مدینہ طیبہ کو دیکھا تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ نبی آخر زمان کے شہر کی یہی صفت ہے جو اس شہر میں پائی جاتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ کی صورت مبارکہ اور آپ کے اوصاف کریمہ کو تورات کے مطابق دیکھ کر فوراً انہوں نے آپ پہچان لیا اور عرض کیا آپ محمد ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ آپ احمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کیا ہم آپ سے ایک سوال کریں گے، اگر آپ درست جواب دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے سوال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ نے گواہی دی اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور فرشتوں نے بھی اور عالموں نے بھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ علماء کی گواہی کو ملایا ہے، تو یہاں سے علماء کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہاں علماء سے مراد علماء ربانی ہے، علماء سو یا حکام کے پیسوں پر جو علماء بک جاتے ہیں وہ علماء مراد نہیں ہیں۔ پھر فرمایا دین تو صرف اسلام ہی ہے، ہر نبی کا دین اسلام تھا، لہٰذا اسلام کے سوا کوئی دین بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہے۔ اب دین اسلام سے مراد صرف وہی دین ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور بقیہ تمام جو شریعتیں ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ اور یہود و نصارہ کے بارے میں یہ آیت مبارکہ اتری جو آگے وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ سے کہ انہوں نے اسلام کو چھوڑا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اختلاف کیا، اور یہ اختلاف بھی علم کے بعد کیا کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پڑھ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے انکار کیا۔ پھر دین اسلام کی حقانیت بیان کرنے کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ اے پیارے حبیب اگر کفار آپ کے ساتھ جھگڑا کریں تو آپ انہیں فرما دیں کہ میں نے اور میرے پیروکاروں نے اپنا چہرہ اللہ کے حضور جھکا رکھا ہے۔ اہل کتاب اور ان پڑھوں کو فرما دیجئے کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو وہ ہدایت پا گئی، اور اگر وہ منہ پھیر لے تو آپ کے ذمہ صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ ہر وقت بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر آیات میں بنی اسرائیل کے 3 جرائم کا ذکر کیا ہے جو اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے کہ وہ انبیاء کو شہید کرتے تھے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انصاف کا ان کو جو بھی حکم دیتا تھا ان کو وہ شہید کر دیتے تھے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان تمام جرائم کی وجہ سے ان کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے۔ اس کے بعد پھر یہودیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہودیوں کو تورات شریف عطا کی گئی، اس کے علوم سکھائے گئے اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بھی بیان کی گئی، اور اس میں لکھا تھا کہ جب آپ تشریف لائیں دعوت دیں تو اس کو قبول کریں، لیکن وہ سب مکر گئے اور ایمان نہیں لے کر آئے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے حوالے سے یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ
ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے، وہاں یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کس دین پر ہیں؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملت ابراہیم پر۔ تو وہ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات لے کرو، ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ وہ اس مطالبے پر ٹھہر نہ سکے اور منکر ہو گئے۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ کیا آپ نے ان لوگوں کا نہیں دیکھا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، کہ جب ان کو کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان وہ فیصلہ کر دے تو یہ لوگ اس سے مکر جاتے ہیں۔ اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں سے ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے تو تورات میں ایسے گناہ کی سزا تھی کہ پتھر مار کر ہلاک کر دیا جائے، لیکن یہ لوگ یہودیوں کے اونچے خاندان کے تھے، اس لیے انہوں نے ان کو سنسار کرنا گوارا نہیں کیا اور اس معاملے کو اس امید پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے کہ شاید آپ ان کو سنسار کرنے کا حکم نہ دیں، لیکن آپ نے بھی اسی بات کا حکم دیا سنسار کا ہی۔ تو اس پر یہودی طیش میں آ کر کہنے لگے کہ یہ سزا نہیں ہے، آپ نے ظلم کیا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ فیصلے کا دار و مدار تورات پر رکھ لو۔ انہوں نے کہا یہ انصاف کی بات ہے، تورات منگوائی اور ان کے بڑے عالم عبداللہ بن سوریہ نے تورات پڑھنی شروع کی۔ جب رجم کی آیت آئی تو اس پر اس نے ہاتھ رکھ دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام بھی چونکہ تورات کے عالم تھے اور بعد میں اللہ نے آپ کو اسلام کی توفیق دی تو آپ نے فوراً سے کہا کہ یہاں سے ہاتھ اٹھاؤ ذرا۔ اس نے جب ہاتھ اٹھایا تو وہاں پر تورات کے اوپر رجم کی آیت لکھی ہوئی تھی۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھ لو تم نے جس بات کو چھپایا ہے، تو اس کو بڑی خفگی ہوئی اور پھر یہودی مرد اور عورت جنہوں نے زنا کیا تھا ان کو سنسار کیا گیا۔ اور فرمایا کہ یہودیوں نے جو کتاب سے منہ پھیرا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اور وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں آگ نے چھونا ہی نہیں ہے اور چھوئے گی تو چند دن کے لیے چھوئے گی، جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی اس کے حوالے سے ہم نے پڑھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ان کو لوگوں کو حشر میں اکٹھا کریں گے، ہر کسی کو اس کے اعمال کی جزا و سزا دی جائے گی، تو پھر یہ اپنے اعمال کے حوالے سے کیا کر سکیں گے۔ اس کے بعد فرمایا اے حبیب آپ یوں عرض کیجئے کہ اے اللہ عرش اور فرش کے مالک، تو جسے چاہتا ہے حکومت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ فتح مکہ کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایران اور روم کی سلطنت کی بشارت دی کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ آئے گی۔ تو اس پر یہودی اور منافقین کو بہت زیادہ تعجب ہوا اور کہنے لگے کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہاں فارس اور روم کے ملک کے تو بڑے زبردست اور نہایت محفوظ ملک ہیں، کیونکہ اس وقت یہ دو سپر پاورز تھیں اور یہ آپس میں لڑتے ہی رہتے تھے، تو بہت بڑی یہ دونوں سپر پاورز تھیں، تو اس لیے ان کے مقابلے میں لڑنا یا لڑنے کا دعویٰ کرنا یہ ایک بہت بڑی بات تھی، اس لیے ان لوگوں نے مذاق اڑایا۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ سلطنت اور حکومت بلکہ کائنات کا جو ذرہ ذرہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، جسے چاہے اللہ عطا فرمائے اور جس سے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو کہ رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کرتی ہے اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کرتی ہے، تو اور مردوں کو بھی مردوں کو زندہ سے نکالتا ہے اور زندہ کو مردوں سے نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ مردہ سے زندہ کو نکالنا یوں ہے جیسے انڈا جو ہے اس سے چوزا نکلتا ہے، اور جو زندہ سے مردہ کو نکالنا اس طرح ہے جیسے زندہ انسان سے بے جان نطفہ پیدا ہوتا ہے یا زندہ پرندے سے بے جان انڈا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایمان والے مومنوں کی بجائے کافروں کو ایمان والے مومنین کی بجائے کافروں کو دوست نہ بنائیں مگر اس حال میں کہ تم اپنا بچاؤ کرنا چاہو۔ حضرت عبادہ بن صامت نے جنگ احزاب کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرے ساتھ 500 یہودی ہیں جو میرے حلیف ہیں، میری رائے یہ ہے کہ میں دشمن کے مقابلے میں ان سے مدد حاصل کروں۔ تو یہاں پر پھر فرمایا کہ ایمان والے مومنوں کی بجائے کافروں کو دوست نہ بنائے، کیونکہ کافروں سے دوستی اور محبت کرنا ممنوع اور حرام ہے، انہیں رازدار بنانا، ان سے قلبی تعلق رکھنا یہ ناجائز ہے۔ البتہ جو استثناء کی صورت یہاں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنا بچاؤ کرنا چاہو۔
یعنی صرف ظاہری میل برتاؤ کی اجازت ہے. اپنی اگر جان یا مال کا خوف ہو تو اس وقت ظاہری میل جول کا جو ہے وہ اجازت ہے. یہ نہیں کہ ایمان چھپانے اور جھوٹ بولنے کو اپنا عقیدہ اور ایمان بنا لیا جائے، بلکہ باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانا چاہیے اور اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرنا. یہ بہتر ہے، جیسے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دے دی لیکن حق کو آپ نے نہیں چھپایا. اس کے بعد فرمایا جو تم دل میں چھپاؤ گے یا جو تم اپنے ظاہر کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. تمہارے دلوں کی بات اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے. پھر بڑی خوبصورت آیت مبارکہ، تمام آیات ہی خوبصورت ہیں، لیکن اس میں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے اس لیے یہ آیت مبارکہ بڑی خصوصیت کی حامل ہے. فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. قل اطیعوا اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا يحب الکافرین. یعنی اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. اور آپ فرما دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا. یعنی محبت کا، اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ جب ہی سچا ہوگا جب بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو، آپ کی اطاعت اختیار کرنے والا ہو. حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس تشریف لے کر آئے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے تھے، انہیں سجا سجا کے ان کو سجدہ کر رہے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گروہ قریش، خدا کی قسم تم اپنے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے دین سے ہٹ گئے ہو. تو قریش نے کہا ہم ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوچھتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. تو تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ محبت الہی کا دعویٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور فرما برداری کے بغیر قابل قبول نہیں ہو سکتا. جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حضور کی غلامی اختیار کر لے. اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی سے منع کیا ہے تو بت پرستی کرنے والا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نافرمان ہے اور محبت الہی کے دعوے میں جھوٹا ہے. دوسرا ایک قول اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہمیں رسول اللہ کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ کے بیٹے اور پیارے ہیں. تو تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. اور صحابہ کرام تو اس قدر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیا کرتے تھے کہ اپنی آپ کی ایک ایک ادا کو جو ہے وہ کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمر ایک دفعہ ایک جگہ اپنی اونٹنی کو چکر لگوا رہے تھے تو لوگوں نے ان سے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا میں حکمت نہیں جانتا لیکن میں نے اس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا تھا تو اس لیے میں بھی اس جگہ ایسے کر رہا ہوں. اس کے بعد جو آیت مبارکہ نازل ہوئی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ اس سے پہلی والی آیت مبارکہ نازل ہوئی نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کی طرح قرار دے رہے ہیں اور یہ حکم کر رہے ہیں کہ ہم اسی طرح ان سے محبت کریں جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کی. تو اس پر آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ اے پیارے حبیب آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اطاعت اس لیے واجب کی ہے کہ میں اس کی طرف سے رسول ہوں اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ اس کے رسول ہی ہیں اس لیے اس کی اطاعت اور فرما برداری لازمی ہے. اس کے بعد بھی اگر پھر وہ اطاعت سے منہ پھیریں تو پھر اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں رکھتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے انبیاء کرام کا ذکر کیا. یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور انہی کے دین پر ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو برگزیدہ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، ان تمام حضرات کو منتخب فرمایا اور ذریۃ بعدھا من بعد، اور یہ ان کے آپس میں باہمی نسلی تعلقات بھی ہیں. اس کے بعد پھر حضرت عمران کی زوجہ کا ذکر ہے. عمران دو ہیں، ایک عمران بن یسہر ہیں اور یہ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد ہیں. دوسرے عمران بن ماسان ہے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت
مریم کے والد ہیں، اور ان دونوں عمران کے درمیان 1800 برس کا فرق ہے، اور اس جگہ پر عمران بن ماسان مراد ہیں۔ تو ان کی بیوی حضرت مریم کی والدہ تھی حنہ بنت فاقوزہ۔ تو یہاں پر ان کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا اللہ، میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے وقف ہے، تیری عبادت کے سوا دنیا کا کوئی کام اس کے متعلق نہ ہو، اور بیت المقدس کی خدمت اس کا ذمہ ہوگی۔ تو حضرت زکریا اور حضرت عمران دونوں آپس میں ہم زلف تھے۔ فقوزہ کی بیٹی عیشہ زکریا علیہ السلام کی بیوی تھی، اور یہ یحییٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، اور ان کی بہن حضرت حنہ حضرت عمران کی بیوی تھی، یہ حضرت مریم کی والدہ ہیں۔ ایک زمانہ تک حضرت حنہ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ان پہ بڑھاپا آ گیا، وہ مایوس ہو گئیں۔ یہ صالحین کا خاندان تھا، اور یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تھے۔ تو ایک روز حضرت حنہ نے درخت کے سائے میں چڑیا دیکھی جو اپنے بچے کو دانہ کھلا رہی تھی۔ تو یہ دیکھ کر آپ کے دل میں بھی اولاد کا شوق ہوا، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، اگر تو مجھے بچہ دے گا تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی اور خدمت کے لیے حاضر کروں گی۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو انہوں نے یہ نظر مان لی۔ ان کے شوہر نے فرمایا تم نے کیا کیا، اگر لڑکی ہوئی تو وہ اس قابل کہاں ہوگی، کیونکہ اس زمانے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے صرف لڑکوں کو دیا جاتا تھا، اور زنانہ کمزوریوں کی وجہ سے خواتین کو اور مردوں کے ساتھ نہ رہ سکنے کی وجہ سے اس قابل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے حضرت عمران کو بہت فکر لاحق ہوئی۔ تو حضرت حنہ کے ہاں جب حضرت مریم کی ولادت ہوئی تو اس سے پہلے ہی حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا، اور جب حضرت حنہ نے بچے کو جنا تو وہ خاتون ہی تھیں جس کا اظہار حضرت عمران پہلے ہی کر چکے تھے۔ تو انہیں اس بات پر پھر حسرت و غم ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ربی انی وضعتها انثى، یا اللہ میں نے تو بیٹی جنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ نے کیا جنا ہے، ولیس الذکر کالانثی، اور وہ لڑکا جو تم نے مانگا ہے وہ اس لڑکی سا نہیں ہے، یعنی یہ لڑکی اس سے بڑھ کر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دلجوئی فرمائی، کیونکہ یہ تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل ہوں گی، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی ان کی فضیلت ذکر کی ہے، اور یہ بھی آپ کی فضیلت تھی کہ آپ روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں گی، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے۔ تو پھر آپ نے دعا کی کہ یا اللہ، میں اپنی بیٹی کو اور ان کی اولاد کو شیطان کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو پورا کر دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو نظر میں لڑکے کی جگہ حضرت مریم کو قبول فرما لیا، پھر انہیں بڑی آسان انداز میں پروان چڑھایا۔ آپ دوسرے بچوں کے بنسبت بہت تیزی سے بڑھیں، اور حضرت حنہ نے ولادت کے بعد حضرت مریم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کیا تاکہ وہ اپنی کفالت میں لے لیں۔ تو ان علماء کو بہت معزز شمار کیا جاتا تھا، یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور بیت المقدس کی خدمت پر مامور تھے۔ تو حضرت مریم حضرت عمران کی بیٹی تھیں جو کہ ان میں ممتاز تھے۔ تو ان علماء کے جن کی تعداد 27 سے سب نے یہ چاہا کہ ان کی پرورش کریں۔ تو حضرت زکریا نے کہا کہ یہ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کیونکہ ان کے ساتھ میرا خاندانی تعلق بھی ہے۔ تو پھر معاملہ اس بات پر ختم ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے، تو پھر قرآن اندازی میں حضرت زکریا کا ہی نام آیا۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو اپنی نگہداشت میں لے لیا، اور پھر ایسا ہوا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بے موسم پھل آتے تھے جو جنت سے اترتے تھے، اور حضرت مریم کے پاس جب بھی حضرت زکریا جاتے تو وہاں بے موسم پھل پاتے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت مریم سے سوال کیا کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو آپ نے بچپن کی عمر میں جواب دی اللہ کی طرف سے ہیں۔ آپ نے کلام اس وقت کیا جب ابھی آپ پالنے یعنی جھولے میں پرورش پا رہی تھی، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اسی حال میں کلام کیا۔ حضرت زکریا نے جب یہ دیکھا تو فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ مریم کو اس وقت بے موسم اور بغیر ظاہری سبب کے میوہ عطا کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس حالت میں اس عمر میں یعنی بڑھاپے کی عمر میں اولاد عطا کر سکتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور
بیت المقدس کی محراب میں بند کر کے آپ نے اللہ سے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی. تو آپ بہت بڑے عالم تھے زکریا علیہ السلام، ظاہر نبی تھے تو عالم تو انہیں ہونا ہی تھا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ ہی قربانیاں پیش کیا کرتے تھے، اور مسجد میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی داخل نہیں ہوتا تھا. جس وقت آپ محراب میں نماز میں مشغول تھے اور باہر آدمی داخلے کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے، دروازہ اس وقت بند تھا، تو اچانک ایک سفید پوش نوجوان کو آپ نے دیکھا. تو وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے آپ کو بیٹے کی بشارت دی، اور یہ غیب کی خبر جبرائیل علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام دونوں کو معلوم ہوگی، اور یہ بھی بتایا کہ آپ کا جو بیٹا ہوگا اس کا نام آپ نے یحییٰ رکھنا ہے، اور وہ اللہ کے کلمہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمہ کن سے پیدا فرمایا ہے، یعنی بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، ان کی تصدیق کرنے والے یحییٰ علیہ السلام ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے. اس کے بعد پھر یہاں پر یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیات بیان فرمائی، ان کے وہ سردار ہوں گے، عورتوں سے بچنے والے ہوں گے، نبی ہوں گے، صالح ہوں گے. تو زکریا علیہ السلام کو جب بیٹے کی بشارت دی گئی تو آپ نے بطور تعجب عرض کیا کہ یا اللہ میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے کی زبان میں بات کر سکیں گے، اور آپ صبح و شام کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے. تو ایسے ہی ہوا جب آپ کی بیوی کو زوجہ محترمہ کو حمل ٹھہرا تو آدمیوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے زبان 3 روز تک بند رہی، اور صرف آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تسبیح کر سکتے تھے. یہ ایک بہت عظیم معجزہ ہے جس میں اعضاء صحیح سالم ہو اور زبان سے تسبیح و تقدیس کے کلمات ادا ہوتے رہیں، اور بندہ اور کسی بات میں بھی پھر مشغول نہ ہو. آپ ہر وقت ایسے کیا کرتے تھے، اور یہ آپ کے لیے نشانی تھی. آگے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر آ رہا ہے، تو وہ انشاءاللہ العزیز ہم ظہر میں اسے کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.